الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم اپنا بڑا زور چلانے لگو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر جب 2 بار میں سے پہلی بار کی میں یاد آئے گی، ہم تم پر ایسے بندوں کو مسلط کریں گے، اولی بأس شدید، جو بڑے جنگجو ہوں گے. فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ گھروں میں یا شہروں میں گھس پڑیں گے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تمہاری جماعت بڑھا دیں گے. ان احسنتم احسنتم لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا آ گیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. اور جس طرح وہ لوگ پہلے مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے، یہ لوگ پھر بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتابوں میں نازل فرمائی، تورات کے اندر. پیشن گوئی یہ ہے چونکہ بنی اسرائیل کا دورہ تھا، یہودیوں کی حکومت تھی، اور بڑے تزک و احتشام کے ساتھ وہ حکومت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کتاب میں بطور پیشن گوئی کے یہ بات بتائی اور سنائی کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے، سرکشی کرو گے، حد سے بڑھ جاؤ گے، اور 2 ہی بار ہم تم سے بھی طاقتور دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، جو تمہیں اس بستی سے، ملک شام سے، فلسطین سے نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھ وہ کریں گے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیشن گوئی کی؟ چونکہ اس وقت دین تو وہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. تو فرمایا کہ تم اس لیے کرو گے کہ تم جب سرکشی کے اندر حد سے بڑھ جاؤ گے اور ظلم اور طغیان کا راستہ اختیار کر لو گے، تو پھر تم پر چڑھائی کرنے کے لیے تم سے بھی طاقتور لوگ آ جائیں گے اور تمہارا خون خرابہ کریں گے. تاریخ میں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، 6-7 واقعات ملتے ہیں، لیکن قرآن نے صرف 2 واقعات کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے. ایک واقعہ جو اس پہلی آیت کے اندر ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ،
ہم نے بنی اسرائیل کو بطور پیشن گوئی کہ یہ بتا دیا تھا ان کی کتاب میں کہ تم زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم بڑی سرکشی کرو گے۔ تو یہ پہلی بار جب بنی اسرائیل نے حوث پرستی کی بنیاد رکھی، سستی اور کاہلی، دین سے بیزاری اور آپس میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنی شروع کی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ایک بادشاہ بخت نصر کو۔ بخت نصر مجوسی بادشاہ تھا، مجوسی نسل، مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدا میں یہ بھی بخت نصر جو ہے نا وہ عام سا ملازم تھا، دیہڑی دار تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن چالاک تھا، ہوشیار تھا، تو اس نے ایک بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کر لیا، قوت اور طاقت حاصل کر لی۔ تو پھر یہ حملہ آور ہوا، شام، فلسطین، بیت المقدس کا یہ سارا علاقہ ان کے پاس تھا، اس پر حملہ آور ہوا۔ تو اس نے انتہائی زیادہ ظلم کیا، بنی اسرائیل کے جتنے مرد تھے ان کو قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر وہ بیچنے کے لیے منڈیوں پر لے گیا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، گلی کوچوں کے اندر خون کی ندیاں بہا دی بخت نصر نے، اور بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے سے تعمیر کروائی تھی، اور اس میں بڑے نوادرات تھے، سونے، چاندی اور قیمتی معدنیات اس کے اندر لگائی ہوئی تھیں، اور یہ ٹنوں کے حساب سے لگائی ہوئی تھی، وہ ساری وہ لوٹ کر لے گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1,70,000 یہ بیل گاڑیوں پر وہ وہاں سے بیت المقدس کا وہ سارا سامان چرا کر لے گیا، اور یہودیوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ اس نے نہیں دی، بلکہ مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو اس نے قید کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پہلا وعدہ تھا کہ تم پر جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیجا، عباد لنا اولی باس شدید، جو سخت قسم کا جنگجو، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے شہروں میں گھس گیا یا تمہارے گھروں میں گھس گیا، اور اس سے مراد بخت نصر بادشاہ ہے، اس نے جو ہے وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہیں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ بلندی دیں گے، دوبارہ پھر اقتدار دیں گے، دوبارہ پھر تمہیں مال دیں گے، اولاد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرا وعدہ پورا کیا، ان کو دوبارہ اقتدار ملا، اور ان کی اولاد بھی ہوئی، اور اولاد ہونے کے بعد مال و دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ آ گیا، تعداد بھی زیادہ ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے پھر سرکشی کا راستہ اپنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے حساب میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتے، اور جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہے، اور تم پر کوئی بھی آدمی تمہیں ختم نہیں کر سکتا، اور جب تم خود اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی زبردست قسم کے سخت لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ دوسری بار پھر بنی اسرائیل کو اقتدار ملا، حکومت ملی، لیکن انہوں نے پھر پرانی روش اپنائے رکھی۔ تو تاریخ کے اندر آتا ہے پھر قیصر روم نے ان پر حملہ کیا، اور پھر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا۔ پہلے سے زیادہ تباہی جو ہے وہ ان پر آئی، اور یہ جو دوسرا حملہ تھا، یہ پہلا حملہ تو موسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا تھا، بخت نصر بادشاہ نے جو کیا، اور دوسرا حملہ جو ان پر ہوا تو یہ دین عیسوی کے دور میں ہوا، چونکہ بنی اسرائیل ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو دوسرے حملے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، اور ان کے لیے کوئی جگہ بچی ہی نہیں تھی۔ اور اس وقت ہسپانیہ کے اندر انہوں نے کہیں کہیں جا کر چھپ چھپا کر پناہ لی تھی، اور دنیا میں سے تقریباً یہودیت کا وجود ختم ہو گیا۔ پھر ہٹلر کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں، تو اس نے جو ہے وہ ان کی لاشوں کے
جو ہے وہ ڈھیر لگا دیے، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اور چند ایک یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس نے وہ تاریخی الفاظ ہٹلر نے کہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ یہ چند یہودیوں کو میں چھوڑ دوں، کیونکہ یہ قوم ہی ایسی بدذات ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو چھوڑ دوں، لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا نام تو تاریخ میں بڑے ظالم کے نام سے لکھا جائے گا، لیکن لوگوں کو پتہ چل جائے ان کو دیکھ کر کہ ہٹلر نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، کہ یہ یہودی قوم ہے ہی اس قابل کہ اس کو دنیا پر رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو آج پھر دنیا وہ ہٹلر کے الفاظ کو بالکل سچا ثابت کر رہی ہے کہ جو 2-4 دانے ہٹلر نے چھوڑے تھے، آج انہوں نے اودم مچایا ہوا ہے۔ آج وہ ساری شرارتیں جو روز اول سے وہ کرتے آ رہے ہیں، آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آگے اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بنی اسرائیل ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، قانون قاعدہ اور کلیہ یہ ہے اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برے کام کرو گے تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اس لیے حد کے اندر رہو، اللہ کی فرمان برداری کے اندر رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یہ ان پر جو ہے وہ دوسرے اس حملے کا ذکر ہے، دوسری بار کا ذکر ہے کہ پہلے کی طرح بخت نصر کی طرح قیصر نے بھی ان پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اگر تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دوبارہ پھر سرکشی کے اندر آئے تو اللہ تم پر پھر تم سے بھی ظالموں کو مسلط کر دے گا، یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ایک قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، وہاں پر انہیں قید کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ کا یہ اصول ہے کہ اگر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ تم سے بھی ظالموں کو تم پر مسلط کر دے گا۔